ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ڈپریشن میں ہیں، جن میں ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، ہمارے بڑے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی ہیں۔ وہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں، یہ ڈپریشن کیا ہے؟ اس ٹاپک میں بات کرتے ہیں۔ میرا نام ہے کامران سعید۔ آپ غور کریں کہ ڈپریشن عام طور پہ ہر شخص میں نظر آئے گا۔ آپ کسی کو ہلکا سا چھیڑ کے دیکھ لیں، وہ ڈپریس ہوگا۔ کسی کا کاروبار نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کی ارننگ اتنی کم ہے کہ آج کل کے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو ایسا لگے گا یہ ڈپریشن میں ہی ہے۔ کوئی کہے گا جی وہ نواز شریف کو باہر نکال دے، کوئی کہے گا عمران خان کو نکال دے، کوئی کہے گا نواز شریف بہت اچھا ہے، کوئی کہے گا عمران خان بہت اچھا ہے۔ ہر بندہ ہی آپ کو ڈپریس میں لگے گا۔ کوئی کہے گا جی وہ میڈیسن کے پیسے پورے نہیں ہوئے، کوئی کہے گا سیلری نہیں بڑھی۔ تو یہ ڈپریشن ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ آتا کہاں سے ہے؟ ڈپریشن اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک سیفٹی لگائی ہے۔ سیفٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر جو لوگ انجینئر ہیں یا عام طور پہ کہ سیفٹی ہوتی ہے کہ فرض کرے کہ آپ کے گھروں میں پانی کی موٹر لگی ہے، تو بجلی کا بل بچانے کے لیے اس کے اندر ایک سیفٹی لگتی ہے کہ جب وہ ٹینک ایک لیول تک بھر جائے گا تو وہ آٹومیٹک موٹر آف ہو جائے گی۔ اس کو بولتے ہیں سیفٹی۔ اس سیفٹی سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کے پیسوں کی سیفٹی کرے گا۔ اسی طرح مشینوں کے اندر بھی سیفٹیاں لگی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جو کہ اگر خدا نخواستہ مشین اوور ہیٹ ہو جائے تو وہ سیفٹی اس کو شٹ آف کر دے گی۔ اگر خدا نخواستہ وہ زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اس کو مشین شٹ آف کر دے گی۔ یہ سیفٹی ہے، کیونکہ اکوپمنٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ اکوپمنٹ اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا پرزہ بھی بند ہو جائے تو وہ فیکٹری کی پروڈکشن اور وہ سارے معاملات پہ اتنی کاسٹ ہوتی ہے کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مشین خراب ہو کے بند ہو جائے۔ تو انجینئرز کیا کرتے ہیں کہ اندر سیفٹی لگاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ پتہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر کون کون سے فیچرز رکھنے ہیں، جس میں سے ڈپریشن بھی ایک سیفٹی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو جنگلوں میں نہ لائٹ ہوتی تھی، نہ کوئی ایسا بچنے بچانے کا کوئی نظام تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ ہوتا تھا، نہ کوئی ویپن ہوتے تھے کہ وہ جنگلی جانوروں سے بچیں۔ تو کیا ہوتا تھا؟ وہ یا بھاگتے تھے یا اس سے لڑتے تھے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اب اندھیرا ہے، امیجن کریں ذرا، اندھیرا ہے، فل اندھیرا ہے، اور آپ یا ہم اسی ایرا کے اندر ہیں۔ امیجن کریں ایسے آواز آئے ہلکی سی تو ہمیں فیل ہو کوئی جانور ہے، اور جانور کی آواز بھی ایسے نکلے تو شیر ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ اور میرا اور آپ کا وہ سیفٹی سسٹم آن ہو جائے گا۔ تو کیا کرے گا وہ سیفٹی سسٹم؟ کیا کہے گا مجھے اور آپ کو؟ وہ کہے گا یا لڑو یا بھاگو۔ اب کیا کرنا ہے؟ میرے پاس کوئی ایسا ویپن، ایسا ہتھیار، کوئی ایسی لکڑی ہے، کوئی ایسا اسلحہ ہے، کوئی ایسا اوزار ہے کہ میں اس شیر کے ساتھ لڑ سکوں؟ نہیں، تو میں بھاگوں گا کیسے؟ وہ بھی مجھے ڈپریشن میں پتہ چلے گا۔ ڈپریشن کیا کرے گا؟ میرا بلڈ پریشر بڑھا دے گا، ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، میری انسولین بڑھ جائے گی، میرا شوگر لیول بڑھ جائے گا، وہ مجھے سونے نہیں دے گا۔ یہ ڈپریشن نہ ہو، یہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ اگر مجھے شیر کی آواز آ رہی ہے تو مجھے نیند آ جائے، جی میں بڑا ڈپریشن ہی نہیں ہوا، سو گیا سکون سے، تو شیر تو کھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سیفٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب اس کو سب کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا شیر ہو گیا کوئی ٹینشن۔ شیر کیا ہو گیا؟ ٹینشن، جاب کی، بزنس کی، پیسے کم ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی فلانا کام ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، یہ آ گیا وہ شیر۔ اب یہ شیر آ گیا تو اس نے میں الرٹ کر دیا کہ اب کرنا کیا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اگر بیمار ہو گیا تو آپ ہی ڈر کے بھاگے تو بیمار کو کون ہاسپٹل لے جائے گا؟ اب وہ آپ کو بتائے گا، ڈپریشن آپ کو بتائے گا، آپ کو الرٹ کر دے گا۔ آپ کی رات سوئے ہوئے ہیں تو اب آپ کو اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ کی بیوی نے آپ کو کیا اٹھے ذرا باہر ملک شیک پینے، آپ نہیں اٹھے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو آپ کو ڈپریشن نے ایک دم بیڈ سے کھڑا کر دیا۔ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں مریض کو کہاں لے کے جانا ہے، کارڈیک ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے، جنرل ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے، یا کہیں نیورو والے ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے۔ ہم انالائز کرتے ہیں، اس کے حساب سے لے کے چلتے ہیں۔ تو اگر ڈپریشن ہی نہ ہو، ہم سوئے رہے اور مریض کا پتہ ہی نہ چلے، تو یہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ ہاں، اب اصل پوائنٹ یہ رہے کتنی دیر؟ اصل میں مسئلہ یہاں آتا ہے کہ یہ ڈپریشن آپ کی اور میری زندگیوں میں رہتا ہے بہت پرولونگ، ساری زندگی نہیں ختم ہوتا۔ یہ مجھے بچپن میں اسکول گیا نا تو مجھے میرے وہ دوست نے یہ کہہ دیا تھا، تیرا ناک بہتا ہے۔ وہ آج بھی وہ ڈپریشن ہے۔ ایک ایگزامپل دی ہے، میرے چچا نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے ماموں نے یہ کہہ دیا، حالانکہ یہ تو اتنے پیارے رشتے ہیں، چچا ماما، ان سے زیادہ کوئی دنیا میں آپ کو پیار کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ نہ چچا سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے، نہ ماموں سے پیار کر سکتا ہے، نہ خالاؤں سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے، نہ پھپھیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک سب کے یہ رشتے قائم دائم رکھے، آمین۔ تو یہ ڈپریشن اب میرے اور آپ کے دماغوں میں بیٹھ گیا، اب یہ چل رہا ہے۔ اچھا جی،
کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہیں شادی میں گئے ہیں تو کپڑے کسی نے اچھے، آپ نے اچھے نہیں پہنے تو کسی نے کہہ دیا یار یہ کیا الٹے سیدھے کپڑے پہنے، یہ آپ کا تو وہ کمبینیشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صرف ایک شخص کو اچھا نہیں لگا، باقی پوری بارات میں، پوری اس محفل میں جتنے بھی لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا کامران صاحب آج تو کمال ہی کر دیا آپ نے، یہ ڈریس کہاں سے خریدا یار، ہمیں بھی بتائیں ہم وہاں سے لے کے آئیں۔ اچھا لیکن وہ چونکہ ایک نے کہہ دیا کہ یہ کیا چول مار دیا تو اب وہ میرے وہ ڈپریشن آ گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈپریشن رہے کتنی دیر، مطلب کہ اگر تو یہ لائف سارا رہے گا تو بیمار ہو جائیں گے، اینڈ میں ہم بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے، اینڈ میں ہم ہارٹ کے پیشنٹ بن جائیں گے، اینڈ میں ہم شوگر کے پیشنٹ بن جائیں گے، اینڈ میں ہمیں فالج ہو جائے گا، اور جو ہمارا اینڈ ہے ہمارا تو جو بھی ہوگا ہم اپنی جو فیملی ہے اس کو بھی رول کے رکھ دیں گے، وہ کبھی بیچارے اٹھا کے ادھر بھاگیں گے، کبھی اٹھا کے ادھر بھاگیں گے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، اس ڈپریشن کو کم کرنا ہے۔ ڈپریشن آنا یہ ثابت کرتا ہے آپ اور میں انسان ہیں، کیا ثابت کرتا ہے، آپ اور میں انسان ہیں، لیکن اس کو لمبا لے کے نہیں چلنا، 2 منٹ 5 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کنٹرول کرے، جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا وہ ہو گیا ہے، اب ڈپریشن سے وہ ایکسیڈنٹ ریپیٹ نہیں ہوگا، وہ ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے، اب اس سے نکلیں کیسے، آگے کیا کریں۔ خدا نہ خاصا جاب کرتے اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مہینہ ایک بیڈ پہ رہنا ہے، اب کرنا کیا ہے یہ سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ جاب چلی گئی، وہ تو چلی گئی، وہ چلی جانی ہے، وہ نہیں رہنی۔ ڈپریشن اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، ٹانگ ٹوٹی، اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے جان بچا لی، اللہ پاک جان ہے تو میں پھر دوبارہ کر لوں گا، یہ جاب ایسی کیا جاب ہے کہ تو نے دی تھی پھر دے دے گا، یہ کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری جو انعامات ہیں، ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ پاک کا فضل و کرم گننا ہے، اللہ پاک کی نعمتیں گننی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، بعض دفعہ اللہ پاک چھوٹا نقصان دے گے بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ اللہ پاک کو کوئی ہمارے نقصان کر کے کوئی اللہ پاک میرا لاکھ کا نقصان کرے گا تو اللہ پاک کو کیا ہوگا، اللہ پاک مجھے کروڑ روپے دے دے گا تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا، نہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرواتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، ڈپریشن کو کبھی پرولونگ نہیں کرنا، اگر پچھلا کوئی ڈپریشن ہے چھوڑ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، کسی چچا نے، کسی ماموں نے، کسی دوست نے بات کر دی ہے، اس کا لے کے نام لے کے اس کو دعائیں دیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل و کرم، اللہ پاک کا انعام و اکرام، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہ دعائیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کو دعائیں دیں، اور اس سے نکلیں، آگے سوچیں کیا کرنا ہے، اس چیز پہ عمل کریں، یہ آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج لائے گا۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش، آج سے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز دوست، محلے دار، ان کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بھی اچھا کریں، اس سے آپ کی لائف میں بہت چینج آئے گا۔ السلام علیکم۔